آج ہم بات کریں گے مسجد نبوی کے بارے میں۔ مسجد نبوی کی تاریخ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ ہجرت کے بعد 622 عیسوی میں سے شروع ہوئی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے متصل اس کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ سادہ سی عمارت کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنی تھی، جس میں روضہ رسول اور ریاضۃ الجنہ موجود ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو حکومتیں شروع ہوئی، دور شروع ہوا عباسیوں کا، عثمانیوں کا اور سعودیہ داروں میں، اس کی متعدد بار اس کی توسیع کی گئی۔ اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابتدائی تعمیر عہد نبوی سے شروع ہوئی، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد کھجور کے تنے، پتھر اور کچی اینٹوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خود اس میں کام میں حصہ لیا، اور یہ ایک سادہ سی مسجد تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے ملحق تعمیر کروائی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد میں کئی ستون تھے، جن میں سے بعض آج بھی موجود ہیں، اور ہر ایک کی اپنی تاریخ کی اہمیت پر ہے۔ اور ایسے دور کے ساتھ ساتھ جب اس کی توسیع کر دی گئی، اور اس میں جیسے خلفاء چلتے رہے اور حکومتیں آتی رہی، جیسے کہ ولید بن عبد المالک کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، پھر عباسیوں کے دور میں خلیفہ مہدی نے مزید رقبہ شامل کیا اور اس مسجد کی مسجد نبوی کی توسیع کی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسے کو اور مضبوطی دی گئی۔ سلطان عبد المجید اول نے بڑی تعمیر توسیع کی، جس میں خوبصورت سنگ مرمر کا استعمال ہوا، اور آج اس کا سبز گنبد بھی اس دور کی یاد دلاتا ہے۔ اور اس میں اہم خصوصیات یہ ہے کہ اس میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک اسی ہی مسجد کے قریب موجود ہیں۔ اور ریاضۃ الجنہ منبر اور روضے کے درمیان کا حصہ، جسے بہت فضیلت حاصل ہے۔ اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ بہت بلند مینار مقرر کیے گئے ہیں۔ 10 مینار ہیں، جو 104 میٹر بلند میناروں کی تعداد 10 ہے، جو وہاں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور ابتدائی تعمیر کا واقعہ یوں ہوا، یہ زمینی انتخاب کس طرح سے ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو آپ نے ایک زمین کا انتخاب کیا جس پر کھجوریں سکائی جاتی تھی، اور اس جگہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مٹی اٹھائی، پتھر اٹھائے اور تعمیر میں اس کا ساتھ حصہ لیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس کے ساتھ مل کر، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ صوفہ کا چبوترا، مہاجرین کے لیے ایک بڑا چبوترا صوفہ بنا دیا گیا، جہاں وہ قیام کرتے تھے، جو اصحاب صوفہ کہلواتے ہیں۔ اور اسی ہی جگہ کے قریب ازواج مطہرات کے حجرے مبارک، مسجد کے ساتھ ہی کچی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے ازواج مطہرات کے حجرے مبارک بنائے گئے، جس کے بعد آپ حضرات ابو ایوب انصاری کے گھر سے وہاں منتقل ہو گئے۔ اور مسجد نبوی کے حوالے سے 10 اہم چیزیں، جہاں پر روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جو مسجد کا سب سے مقدس حصہ ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد ریاضۃ الجنہ، مسجد کے اندر جنت کا ایک بڑا چھوٹا ٹکڑا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور منبر کے درمیان واقع ہے، یہ بہت سی فضیلت رکھتا ہے۔ اور گنبد خضرا، مسجد کے مرکز میں موجودہ سبز گنبد جو روضہ رسول کے اوپر ہے، یہ مسجد کی پہچان ہے۔ اور منبر نبوی، وہ جگہ جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے تھے، اور آپ بھی امام وہاں سے آپ خطبہ دیتا ہے، مسجد نبوی والا جو منبر ہے۔ اور محراب نبوی، وہ جگہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب کی قبور، یعنی روضہ رسول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ اور مسجد کے دروازے، مسجد کے کئی دروازے ہیں، جن میں سے کچھ خاص اہمیت کا حاصل ہے اور اہمیت